یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ پہلے مرحلے کا جو آخری جلسہ ہے وہ لاہور میں 13 دسمبر کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ جلسہ اس لحاظ سے بہت اہم خیال کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ آخری جلسہ ہوگا تحریک کے پہلے مرحلے کا، اور دوسرا یہ لاہور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے کہ حکومت نے مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو ملتان کا جو مزاحمتی ایک سیاست کا جو طریقہ کار تھا اس کو ختم کر کے لاہور کے جلسے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بظاہر تو اپوزیشن اس پہ بڑی خوش دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو مسلم لیگ نواز ہے جو میزبان ہے لاہور کے جلسے کی، ان کی پریشانی کا باعث ہے یہ بات۔ کیونکہ اگر بات کریں مسلم لیگ نواز نے ماضی کے اندر کبھی مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کی جو ہے وہ جرت نہیں کی، تو یہ مریم نواز کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ لاہور کے اندر اس جلسے کو کس طرح کامیاب کرتے ہیں اور کیا مینار پاکستان کی وہ گراؤنڈ بھر پائیں گے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور کالم نویس جناب علامہ صدیق اظہر صاحب۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، مسلم لیگ نواز کی تو کبھی بھی ماضی میں آپ نے زیادہ ہم سے بہتر دیکھا کہ کبھی مینار پاکستان پہ جلسہ نہیں کیا، ہوسٹ وہی ہے مسلم لیگ نواز، باقی تو جو مولانا فضل الرحمان ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہوں وہ تو لاکھوں لوگ کبھی اکٹھے نہیں کر سکتے لاہور کے اندر۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایک چال ہے؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا یا نہیں، میں آپ کو پی ڈی ایم کی پوری موومنٹ کے حوالے سے ایک دو منٹ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوا، وہاں پر ایک نیریٹو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا، جس کے بعد محسوس کیا جا رہا تھا کہ جو سیاسی پچ جو ہے وہ بہت تیز ہو گئی ہے، صورتحال جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خطاب کے بعد میاں نواز شریف کے خطاب کے بعد، اور اس کے بعد جب جلسہ کراچی میں ہوا تو وہ صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک بدل گئی۔ پیپلز پارٹی نے شاید اپنا گھر میں، یا یہ کہ اپنے اقتدار کی جو اس کا دارالخلافہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے وہ باتیں کرنے کی شاید اجازت نہ دی، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اختلاف رائے تھا، وہاں میاں صاحب تقریر نہیں کر سکے۔ لیکن جب جلسہ ان کا کوئٹہ میں ہوا تو وہ گجرانوالہ سے بھی ایک قدم جو ہے وہ آگے چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ ساری کی سارا جو ان کا نیریٹو تھا اور جو صورتحال ہمارے سامنے جو آ رہی تھی، وہ پشاور کے جلسے میں وہ کچھ دھیمی پڑی، اور ملتان کے جلسے میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایسا وہ تمام کی تمام صورتحال یکلخت ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی جو گجرانوالہ میں اور کوئٹہ میں ہم نے دیکھی تھی۔ اور وہاں پر ایک نئی صورتحال ہمارے سامنے یہ آئی کہ آصفہ جو ہے وہ آئی۔ اچھا، وہاں پر بھی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں میرا اپنا خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، کہ وہاں میں نے محسوس کیا کہ آصفہ کا جو ریسپشن تھا، شاید وہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے، یا مطلب یہ کہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی قدرے بہتر ہے بنسبت، وہاں پر مریم نواز سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آصفہ جو ہے اس نے کراؤڈ جو ہے وہ کراؤڈ کا رسپانس جو تھا وہ ان کی تقریر کو 50 منٹ 55 منٹ کی تھی، ان کی تھوڑی تھی، لیکن اس کو زیادہ رسپانس۔ اب لاہور میں جو بات ہے کہ وہ لاہور میں واقعی لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اب تک جتنی بھی سیاست جو ہے وہ کی ہے پچھلے 2 سال کے اندر، اس میں نے دیکھا ہے کہ لاہور اس طرح سے باہر نہیں آیا۔ مختلف مواقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ میں لوگوں کے نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن باہر میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے لوگ جو بہت اہم لوگ تھے، وہ جو بیانیے کی بات کی نا آپ نے علامہ صاحب، جو بیانیے کی بات کی مسلم لیگ نواز کا، اور خاص طور پہ میاں نواز شریف کا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ تھا، اس کو آگے کیری نہیں کر رہے، اور لاہور کے خصوصاً لوگ جو ہیں اور لاہور کی لیڈرشپ اس کو آگے کیری نہیں کر رہی، اسی وجہ سے مریم نواز پریشان ہے، اور اب وہ مختلف ریلیز اور ورکرز کنونشن کارنر میٹنگ سے خطاب کریں گی تاکہ جو ورکرز ہیں ان کو چارج کیا جا سکے
اور وہ تاکہ 13 دسمبر کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں پہنچ سکے. اب دیکھیں نا مسلم لیگ نون کی جو پچھلی صوبائی حکومت تھی اس میں لاہور سے جو وزراء تھے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے, کئی ایم پی ایز جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے یہ پوری صورتحال میں. اچھا اب بات اس جلسے کی ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ لاہور میں مسلم لیگ نون نے, آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ آج تک اب کوئی جلسہ یہاں پر جو ہے وہ نہیں کر سکی. لیکن میاں صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاہور میں اس کے باوجود کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ پیچھے رہی ہے, لیکن مسلم لیگ نون لاہور کے اندر ایک بڑی پارٹی ہے. اور جب بھی مسلم لیگ نون کا مقابلہ ہوا ہے پیپل پارٹی سے ہوا یا پی ٹی آئی سے ہوا, مسلم لیگ نون یہاں بہت زیادہ سیٹیں جو ہے بالکل اب بھی اکثریت میں ہے. لیکن یہ جو ایک اب ایک تھوڑا سا جو معاملہ جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا لوگوں کا بھی, وہ یہ کہ ابھی چند ہفتے قبل جو خادم حسین رضوی صاحب کا جو نماز جنازہ اچانک انتقال ہوا اور اس کے بعد ان کی جو نماز جنازہ ہوئی, اس نماز جنازہ کو ہی اگر موجودہ حکومت اس نماز جنازہ کو سامنے رکھ کے اور یہ دیکھنا چاہے کہ بھی ہم ان کو وہاں پر بلائیں جہاں پر کہ لوگ اس کا مقابلہ کریں خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے کے ساتھ, تو یہ ایک ان کے لیے چیلنج ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ جنازہ ایک اور چیز ہے اور جلسہ جو ہے وہ ایک اور چیز ہے. صحیح. اس سے پہلے 2 جلسے ہوئے, ایک 2010 میں عمران خان کا تھا, ایک 2013 میں, وہ یقیناً وہ وہاں پہ ہوئے اور وہ بہت بڑے جلسے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ, یعنی میں پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2-2.5 سال کے عرصے میں پی ٹی آئی نے ایک جو اپنا جو ایک چیس پہ جو گیم پولیٹیکل گیم ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ان کی چال جو ہے وہ ایک زبردست چال انہوں نے چلی ہے. یہ جس طرح یہ پی ٹی آئی کے اندر حکومت کے اندر 2 نقطہ نظر کے حامی لوگ ہیں جو عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. ایک وہ جو مزاحمت کی سیاست کے ہیں کہ ان کو جو ہے ان پہ ڈنڈا چلایا جائے, ان پہ مقدمات کیے جائیں, گرفتاریاں کی جائیں اپوزیشن کی, تو ان کو اس طرح روکا جائے. ایک تو یہ بیانیہ ان کے پی ٹی آئی کے اندر جو عمران خان کی گورنمنٹ نے پنجاب حکومت نے کر کے دیکھ لیا. ایک دن کا جو شو ہونا تھا وہ 4 سے 5 دن کا ملتان کا شو بن گیا اور روزانہ کی بنیادوں پہ اس کو میڈیا کوریج ملتی رہی اور آخر پہ جلسہ بھی ہو گیا, جس کے فوری بعد جو ہے حکومت نے یہ کہہ دیا کہ اب پنجاب میں لاہور کے اندر جو جلسہ رہا ہے اس کو ہم نہیں روکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو سیاسی شعور رکھنے والے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اپوزیشن کو کرنے دیں, جلسے کرنے دیں, ان کو روکیں مت, ان کو اہمیت مت دیں, وہ جو سوچ ہے وہ لاہور کے جلسے میں ہمیں پرویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے میاں صاحب کہ پی ٹی آئی کے اندر شاید یہ سوچ کم ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پچھلے 2-2.5 سال سے ایک ہی راگ الاپ رہی ہے, ان کو نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اور وہ عمران خان سے لے کے اور ان کے جو جتنے بھی اب اس میں میں واضح طور پہ اپنا یہ میرا آپ سے بھی یہ سوال ہوگا کہ کیا جتنے بھی پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں ان میں سے کبھی کسی ایک ترجمان کا نام آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو کہ کچھ پولیٹیکل بات کرتا ہو؟ آپ فردوس عاشق اعوان سے لے کے اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہاں تک, اور شہزاد اکبر صاحب, اور ابھی جو ایک وزیر اطلاعات انہوں نے جو نکالے یہاں سے فیاض الحسن چوہان, ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے جس نے کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ایک پولیٹیکل بات کا ان کے پاس ایک ہی ہے, این آر او نہیں دیں گے اور مار دیں گے, این آر او نہیں دیں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ جو رویہ جو ہے یہ شاید جو اب جو ہے یہ انہوں نے کوئی بہت سوچ بچار کے بعد نہیں بلکہ اپنے تجربے سے ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہمیں اپوزیشن کو نہیں روکنا چاہیے اور انہیں فری ہینڈ دینا چاہیے. دیکھیں نا, کراچی کا معاملہ الٹ ہوا, ملتان کا معاملہ الٹ ہوا. اور ایک اور بات, اگر خدا نہ خواستہ کہیں کلیش کی صورتحال ہو
تو کلیش کے بعد جو ہے موومنٹ ہمیشہ وہ بلڈ ہوتی ہے، موومنٹ آگے کی طرف جاتی ہے. لہذا یہ احتجاج کرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، حکومت جو ہے وہ کھونے کی طرف جاتی ہے، ان کو گین نہیں کر سکتی کسی بھی میرا خیال ہے کہ عمران کرکٹ کی زبان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران اب بیک فٹ پہ کھیلنا چاہتے ہیں. بالکل. اور ان کو پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن کے ساتھ نمٹنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف وہ سمجھتے تھے کہ بڑک بازی، بیان بازی اور الزامات کی سیاست کریں گے تو اپوزیشن جو ہے اس کو ہم دبا کے رکھیں گے. وہ تجربہ ان کا ناکام ہو رہا ہے اور عوام کے اندر بھی وہ پذیرائی نہیں مل رہی، کیونکہ عوام کے اصل ایشوز جو ہیں ان پہ یہ جو ترجمان ہے صبح دوپہر شام جو آ جاتے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اور ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو، اور صرف جو اتحاد ہے، پی ڈی ایم ہے یا مسلم نواز ہے، ان کی قیادت پہ کیچڑ اچھالنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. اچھا صاحب، معروضی صورتحال جو میں آپ کو بتاؤں، دو معاملات بڑے غور کرنے کے ہیں. ایک تو یہ کہ جو جس جگہ پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے اس سے ارد گرد یہ جو ریور پروجیکٹ آیا ہے نا، راوی ریور پروجیکٹ، اس سے بہت ہی زیادہ خاندان، سینکڑوں خاندان اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور لاکھوں افراد متاثر ہو رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس جلسے کے اندر وہ لوگ بھی ایک پارٹیسپیشن کر کے اپنا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے علامہ صاحب آپ نے جو بتایا کہ راوی ریور اور وہ فرنٹ اتھارٹی کے جو متاثرین ہیں اگر وہ اس جلسے میں شامل ہو جاتے ہیں وہ آئیں گے. ایک اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ورکر ٹائپ لیڈرشپ ہے، مثال کے طور پہ خواجہ سعد رفیق وغیرہ جو ہیں، یہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں. اب یہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اور اس قسم کے لوگ جو اب نظر ہی نہیں آ رہے، رانا ثناء اللہ ہوا، اور یہ جو اگریسو ہیں، جو اگریسو اور خاص طور پہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کا بیانیہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ ان کی بات کر رہے ہیں. ہاں، یہ لوگ نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خواجہ سعد رفیق جو ہے یہ بہت محتاط ہیں. انہوں نے ابھی تک مریم نواز کا اور رانا ثناء اللہ کا وہ جو ایک نیریٹو یہ لے کے جو نکل رہے ہیں اس پر بہت احتیاط کر رہے ہیں. وہ احتیاط ان کا ظاہر ہے، ان کا اربوں روپے کا معاملہ ہے. خواجہ سعد رفیق اپنے حلقے میں خواجہ سعد رفیق اپنے حلقے سے لوگوں کو نکال سکتا ہے. صحیح، وہ نکالے گا. اور ادھر سے وہ ریور ایج کا معاملہ، اس لیے یہ جو مسلم لیگ پنجاب کی قیادت ہے، قائدین ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفرینڈم ہوگا حکومت کے خلاف. اور یہ لاہور کا جلسہ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتاؤں، یہ گجرانوالہ پورا سینٹرل پنجاب ہوگا، اس میں نکلے گا. ادھر سے فیصل آباد نکلے گا، ادھر سے جناب ساہیوال اکاڑا، ادھر سے قصور سے. یہ ان کے لوگ ہیں اس طرح کے، جیسے ایسے ہیں لوگ جن کے جو نکال سکتے ہیں لوگوں. علامہ صاحب آخر پہ دو جو ہے مختصر سوالات آپ سے پوچھنے. ایک تو یہ کہ 13 کا جلسہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کا جو پہلی مرحلہ ہے وہ تحریک کا، وہ گورنمنٹ کے خلاف مکمل ہو جائے گا. دوسرے مرحلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہی آپشن ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے یہ، یا جلسے کا مومنٹم، موڈ اور کراؤڈ دیکھ کے کوئی وہاں پہ قیادت فیصلہ کر سکتی ہے؟ یہ ہوگا تو یہی کہ دیکھیں گے کہ مومنٹم جو ہے وہ کس طرح بن رہا ہے. لیکن میاں صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کافی مطلب کہ پنجاب کے اندر مضبوط ہے اور سب کچھ ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لاہور کے جلسے کے بعد انہیں اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. کرونا کا معاملہ جو ہے یہ ابھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کے حامی ہیں اور جو پیپلز پارٹی کے حامی ہیں اور جو بہت تنگ ہیں مہنگائی سے اور بے روزگاری سے اور ان سب سے، وہ ان میں بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو کرونا کے معاملے کے اندر جو ہے اس کو پی ڈی ایم کو اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل کرنی چاہیے اور پبلک گیدرنگ سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کی بات میں کر رہا ہوں کہ لاہور کے جلسے کے بعد کچھ آرام کی ضرورت پڑے پی ڈی ایم کو. صحیح، وہ جنوری میں جو کہا ہے انہوں نے پہلے بھی، تو وہ جنوری میں ایک ماہ آگے معاملہ جا سکتا ہے جو اسلام آباد کی طرف مارچ یا چھوٹی ریلیوں کی طرف. علامہ صاحب آخری سوال آپ سے
کہ میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے یہ کہا جا رہا ہے، اور بختاور کا ابھی تک بختاور کی تو بات نہیں، آسوا بھٹو کے بارے میں کہ ابھی تک ان کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ لاہور کے جلسے میں آئیں گی۔ دیکھیں جی، آج جو خبر چھپی ہے بلاول بھٹو کے حوالے سے کہ بلاول بھٹو کا کرونا نیگیٹو ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بہن سے کو مبارکباد دی اور وہ نکلیں گے اور وہ بات کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاہور آئیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری خود آئیں گے؟ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری خود آئیں گے، اور چونکہ لاہور کا جلسہ ہے لہذا میاں نواز شریف لازماً بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، آج آپ میری بات یہ سن لیں، اس دفعہ میاں نواز شریف کا خطاب جو ہے وہ بہت محتاط ہوگا جناب۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ میاں نواز شریف جو ہے 13 دسمبر کو مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں جلسے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب تو کریں گے، لیکن وہ ماضی کے جو جلسے اور اے پی سی تھی ان میں جس طرح اگریسو نظر آئے، اور جو پاک فوج کی جو جرنیل ہیں، چند شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے علامہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح اب کی بار وہ جو ہے اگریسو نظر نہیں آئیں گے، اور مریم نواز ہوں یا پی ڈی ایم کی دیگر جو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور ایون مولانا فضل الرحمان، وہ بھی بہت محتاط ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام پنجاب نامہ۔